السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی اظہار کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام پاجامہ استعمال کرتے تھے یا لنگی استعمال کرتے تھے، یعنی پاجامہ پہنتے تھے یا لنگی پہنتے تھے، اس حوالے سے حقیقت کیا ہے؟ امام ترمذی نے پورا ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کی لنگی اور پاجامے کے حوالے سے مختلف احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور علیہ السلام پاجامہ بھی پہنتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا معمول تھا اکثر حضور علیہ السلام لنگی استعمال فرماتے تھے، لنگی اور چادر۔ آپ کی لنگی اور چادر کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ جو چادر تھی وہ 4 ہاتھ لمبی تھی اور 2.5 ہاتھ چوڑی۔ ایک قول یہ ہے اور ایک قول ہے 6 ہاتھ لمبی اور 3 ہاتھ اور 1 بالش چوڑی۔ یہ چادر کے بارے میں۔ لنگی کے بارے میں کہ لنگی 4 ہاتھ لمبی تھی اور 4 ہاتھ اور 1 بالش لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی، یہ لنگی کا سائز تھا۔ اور روایت میں پاجامہ کا پہننا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہود ہیں یہ تو پاجامہ پہنتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کے خلاف کرو، تم کبھی پاجامہ پہنو کبھی لنگی پہنو، یعنی دونوں کا استعمال کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کبھی کبھار پاجامہ بھی پہنتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں پاجامہ پہنتا ہوں، اس لیے کہ مجھے سطر ڈھانپنے کا حکم ہے، اور سطر کی سب سے زیادہ پوشیدگی پاجامے کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اس لیے میں پاجامہ پہنتا ہوں۔ تو روایات میں ثابت ہے پاجامہ پہننا بھی۔ اور صحابہ کرام تو باقاعدہ حضور علیہ السلام کسی اجازت کے بعد پاجامہ استعمال فرماتے تھے، لیکن لنگی کا استعمال کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ اکثر و بیشتر لنگی استعمال کرتے تھے، کبھی کبھار آپ پاجامہ پہنتے تھے، یہی سنت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔